ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ ایک نیوز دیکھی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماں بیٹے میں تھوڑی سی چھوٹی سی انبن ہو گئی. بچہ ہے 11ویں کلاس کا. بچے نے آج 11ویں کلاس پاس ہی کیا تھا اور کل ایسی بات ہو گئی کہ فین خراب ہو گیا تھا. تو ماں نے بولا کہ بچے فین بنوا دو، فین ٹھیک کروا دو اس کو. تو بیٹا بولا نہیں میں نہیں کرواؤں گا، بعد میں کرواؤں گا. ماں بیٹے میں چھوٹی سی انبن ہو گئی. اس کے پہلے بیٹے نے کپڑے لائے تھے، 2 بھائی ہیں تو کپڑے لائے تھے. چھوٹے بھائی کو بولا بڑے والے نے کہ تو پسند کر لے گا، اس کے بعد میں پسند کروں گا، تو پہلے تو پسند کر لے. چھوٹے بھائی نے پسند کر لیا، بڑے بھائی نے پھر بعد میں لے لیا. اس کے بعد ماں بیٹے میں چھوٹی سی انبن ہو گئی. بات کچھ نہیں تھی، صرف فین کو ٹھیک کروانے کی بات تھی. چھوٹی سی انبن میں پھر ماں غصہ ہو گئی باہر بیٹھ گئی، کمرے کے باہر بیٹھ گئی. بیٹے نے ترنت دروازہ بند کیا. تو ماں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کچھ ایسا کر لے گا. تو اس نے دروازہ بند کیا. دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے اسی فین کو جو ٹھیک کروانا تھا اسی فین سے رسی لگا کر یا دوپٹہ یا ساڑی کچھ بھی ادروائز اس نے اسی فین سے لگا کر پھانسی لگا دی. اور کچھ دیر بعد جب ماں آئی دروازہ کھولنے کو کر رہی ہے تو دروازہ اندر سے بند. پھر بہت تیز سے آواز لگائی، توڑا. پھر اگل بغل والے آئے اور اس کو دروازہ توڑا گیا. دروازہ اندر سے لاک تھا، لاک دروازے کو کیسے کھولیں گے. دروازہ کھلا اور دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکا فین سے لٹکا ہوا. آپ یہ سوچو آج کل کے بچوں کی جو مانسکتا ہے، اور وہ ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا، چاہے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا ہو چاہے کسی بھی اسکول میں پڑھا ہو. آج ادروائز ایسا ہو گیا ہے ماحول، بچوں کو آپ کچھ بھی بول نہیں سکتے. چھوٹی سی انبن میں پتہ نہیں اس بچے کے دماغ میں ایسی کیا بات آئی، اس نے ترنت آن دا اسپاٹ گیا اسی فین سے لگا کر پھانسی لٹکا لی. ماں کا رو رو کر بہت برا حال ہے اور وہ رو رو کر بس یہی پچھتاوا کر رہی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کیوں بولا کہ تو فین بھیا ٹھیک کروا لے. آپ یہ سوچئے کہ آج کل ہم بچوں کو کچھ اپنے بچوں کو اتنا آپ کا اپنا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ بول سکتے ہو. 11ویں کلاس کا بچہ آج پاس ہوا ہے. کل اس بیٹے کا جنم دن تھا، کل اس کا برتھ ڈے کی وہ شاپنگ کر کے لوٹ کر آیا تھا. پتہ نہیں اس بچے کے کیا دماغ میں آیا اور اس نے اسی فین سے پھانسی لٹکا لی. ماں بیچاری اتنا رو رو کر پریشان ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اس بچے کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا تھا. مجھے ایسا معلوم ہوتا تو میں اپنے بچے کو نہیں بولتی کہ تو فین ٹھیک کروا لے. آج یہ فین میرے بچے کا موت کا کارن بن گیا. اور پھر اپنے ہسبینڈ سے بولنے لگی کہ تمہارا کام، تمہیں کچھ بولو تو تم بولتے ہو میں تو کام پہ جا رہا ہوں، میں تو جاب پہ جا رہا ہوں، تمہارے کام کی وجہ سے آج یہ بیٹا چلا گیا. اگر تم خود فین ٹھیک کروا لیے ہوتے تو شاید وہ بیٹا زندہ ہوتا. ماں باپ اپنے بچے کو 0 سے لے کر ہر پہلو، ہر سال، ہر ایج میں بس بچہ ہی سمجھتے ہیں. ماں باپ کے لیے بچہ 50 سال کا بھی ہو جائے گا نا تو وہ بچہ ہی رہتا ہے. لیکن بچے اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ماں باپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیوں ڈانٹ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں. ڈانٹنے کے پیچھے کا ریزن بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہاری بھلائی چھپی ہو، تمہاری بھلائی چھپی ہے تو تمہارے اس لیے ماں باپ تو تمہیں ڈانٹ رہے ہیں، بول رہے ہیں اور تمہارے اچھے کے لیے ڈانٹ رہے ہیں. اور تم ایک پل میں ان کی پوری تہس نہس پوری دنیا اجڑ جاتی ہے. ہر ماں باپ آپ پیسے تو کما لو گے، گھر تو بنا لو گے، مکان بنا لو گے بھائی، بینک بیلنس کر لو گے، جویلری کر لو گے، لیکن جس بچوں کو 0 سے آپ نے 30، 32، 35، 40، 50 یہاں تک پہنچایا ہے، پڑھائی لکھائی پالن پوشن، ہر ماں باپ پوری طرح ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں بچوں کو پالنے میں. اس کے بعد یہ بچے پڑھنے لکھنے کے باوجود
किस तरह से डिसीज़न लेते हैं। इनको एक बार भी ये बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे माँ बाप हमारे न रहने पर क्या होगा, उनके ऊपर क्या बीतेगी। भाई, हमारे माँ बाप ने अगर हमें जन्म दिया है ना, तो हमें उस शरीर को मारने का कोई हक नहीं है। हम होते कौन है अपने आप को मारने वाले, आत्महत्या करने वाले। ये तुम डिसीजन लोगे कि तुम्हें मरना है। जिसने पाला है उसके पूछो, उसने कैसे पाला है तुम्हें, किस कंडीशन में पाला है, कितनी तकलीफ़ों में पाला है तुम्हें, कितना पढ़ाया लिखाया है, कितनी मेहनत की है, कितने सपने देखे हैं तुम्हारे लिए। भाई, तुम कामयाब होगे तो तुम अपने लिए कामयाब होगे, और तुम्हें कामयाबियों की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए माँ बाप सिर्फ देखना चाहते हैं, और माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए बच्चों से। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, और वो भी मेरे जीते जी। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भीख मांगे, कोई नहीं चाहता। हर माँ बाप यही चाहते कि मेरा बच्चा मेरे सामने कामयाब हो पाए, और वो इसलिए चाहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनके न रहने के बाद उनकी औलाद किसी के आगे हाथ न फैला सके, कोई ये न कह सके कि भाई तू 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के लिए परेशान है। क्यों? इसीलिए माँ बाप तुम्हें कहते हैं पढ़ लो, लिख लो, कामयाब हो जाओ, काम कर लो, मेहनत कर लो, इसीलिए कहते हैं। उनका कोई और रीज़न नहीं है। बुढ़ापे में भाई माँ बाप क्या करेंगे, क्या करेंगे, तुमसे क्या उम्मीद करेंगे? जो उन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुमसे क्या ही उम्मीद करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन उनके जीते जी अगर उनका बच्चा भीख मांगेगा और 1000, 5000 के लिए परेशान रहेगा, तो उनसे बेकार माँ बाप तो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। इसीलिए बच्चों को आप लोग, हर बंदा बच्चों से खुल के बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। बच्चों के माइंड में हर तरीके की बातें करते रहिए। बच्चे किसी भी तरह का गलत डिसीजन ना ले लें, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। बच्चों के मन की बातों को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर ये बच्चे कुछ कर लेंगे ना, भाई तुम क्या करोगे धन दौलत लेकर, क्या करोगे प्रॉपर्टी लेकर? तुम्हारी ज़िंदगी जीते जी तुम जिंदा लाश बन जाओगे अगर बच्चे ना रहे। बच्चों से कीमती कुछ नहीं है हर माँ बाप के लिए। बच्चा ही सुख में नहीं रहेगा, बच्चा ही खुश नहीं रहेगा। अगर आपके बच्चे ही खुश नहीं हैं तो क्या करोगे आप प्रॉपर्टी और पैसा लेकर, बताइए। अगर आपको मेरी बातें कैसी लगी हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।